اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اومن كان میتا فأحییناہ وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون۔ اور وہ شخص جو کفر و جہالت کی وجہ سے مردہ تھا تو ہم نے اسے ایمان دے کر زندہ کیا اور اس کی ہدایت کے لیے ایک نور یعنی قرآن کر دیا جس کے ذریعے وہ لوگوں میں چلتا ہے، یعنی حق و باطل میں فرق کرتا ہے۔ کیا یہ اس شخص کی طرح ہو جائے گا جو کفر و جہالت کے اندھیروں میں ہے اور ان سے نکلنے والا نہیں؟ جس طرح ہم نے مومنوں کے لیے ایمان بھلا کر دیا، اسی طرح کافروں کے برے اعمال ان کی نگاہ میں اچھے کر دیے گئے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں لوگوں کی آزمائش کے لیے اس بستی کے مجرموں کو سردار بنایا تاکہ وہ ایمان سے روکنے کے لیے اس میں مکر و فریب کریں، اور وہ کافر اپنے ہی آپ کو مکر و فریب میں مبتلا کرتے ہیں اور انہیں شعور نہیں ہے۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ۔ اور جب ان کافروں کے پاس کوئی نشانی آتی ہے کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ ہمیں بھی اللہ کے رسولوں جیسا معجزہ دیا جائے۔ اللہ اپنی رسالت کے مقام اور مستحق کو خوب جانتا ہے۔ ان قریب مجرموں کو اللہ کے یہاں ان کے مکر و فریب کی وجہ سے ذلت اور سخت عذاب پہنچے گا۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ تو اللہ جسے حق کی راہ دکھانا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور اللہ جسے اس کی حد دھرمی کی وجہ سے گمراہ کرنا چاہے اس کا سینہ ایسا رکا ہوا انتہائی تنگ کر دیتا ہے کہ گویا وہ کسی کی زبردستی سے آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے۔ یعنی جس طرح اس کا آسمان پر چڑھنا دشوار ہے، اسی طرح وہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر ایمان لانا دشوار سمجھتا ہے۔ اللہ اسی طرح ایمان نہ لانے والوں پر اپنا عذاب ڈالتا ہے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ۔ اور یہ یعنی دین اسلام آپ کے رب کا پسندیدہ سیدھا راستہ ہے، ہم نے نصیحت ماننے والوں کے لیے آیتیں تفصیل سے بیان کر دی ہیں۔ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ان نصیحت ماننے والوں کے لیے ان کے رب کے یہاں سلامتی کا گھر یعنی جنت ہے، اور وہی ان کے نیک اعمال کی بدولت ان کا مددگار ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا
يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم۔ اور جس دن اللہ ان سب کو جمع کرے گا اور فرمائے گا اے گروہ جن، تم نے بہت سے آدمی گمراہ کر کے گھیر لیے، اور انسانوں میں سے ان جنات کے دوست کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے ایک دوسرے سے ناجائز فائدہ اٹھایا، یعنی انسان کہیں گے ہم نے نفسانی خواہشات اور گناہوں میں جنوں سے مدد لی، اور جنات کہیں گے ہم نے ان کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنایا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وقت گزر گیا اور ہم اپنی اس میعاد یعنی قیامت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرمائی تھی۔ اللہ فرمائے گا آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، ہمیشہ اس میں رہو گے مگر جسے اللہ چاہے۔ اے محبوب، بے شک آپ کا رب بڑی حکمت بہت علم والا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اور ہم اسی طرح ظالموں میں ان کے گناہوں کی وجہ سے ایک کو دوسرے پر مسلط کر دیتے ہیں، یعنی اللہ کبھی ظالموں کو ظالموں ہی کے ہاتھوں نیست و نابود کر دیتا ہے۔